BA فائنل اردو لٹریچر پیپر فرسٹ پروز پوئٹری اینڈ کرٹیسزم، جس کی یونٹ فرسٹ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یونٹ فرسٹ میں اسباق نثر میں آج ہم چھٹا ٹاپک لیں گے۔ چھٹا ہمارا ٹاپک ہے سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر، جس کو لکھا ہے شبلی نعمانی نے۔ سر سید کی فیض بخشیوں سے استفادہ کرنے والوں میں علامہ شبلی نعمانی کا علمی وقار سب سے زیادہ بلند ہے۔ وہ حالی، آزاد، نذیر احمد وغیرہ سے عمر میں کافی چھوٹے تھے۔ شبلی نے تصنیف و تحریر کے میدان میں قدم اس وقت رکھا جب ہندوستان ان بزرگوں کے کارناموں سے معمور تھا۔ یہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا کمال تھا کہ چند ہی سالوں میں وہ صفِ اول میں ممتاز ہو گئے۔ شبلی 1857 عیسوی میں بندول، ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اس دور کے مشہور زمانہ عالم مولوی محمد فاروق صاحب چڑیا کوٹھی سے عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ شوق علم میں وہ رامپور، لکھنؤ، سہارنپور اور لاہور پہنچے۔ اس وقت کے اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ 19 برس کی عمر میں انہوں نے بڑے روحانی ذوق اور سرور کے عالم میں حج بیت اللہ کیا۔ کسب معاش کی راہ میں کئی تجربے کرنے پڑے۔ کچھ دن امین رہے، وکالت بھی کی، لیکن شبلی کے ادبی ذوق کو ایسی چیزوں سے کوئی مناسبت نہیں تھی۔ خوش قسمتی سے 1882 عیسوی میں علی گڑھ کالج میں فارسی کے پروفیسر ہو گئے۔ علی گڑھ کے قیام، سر سید کی فیض رسانی اور پروفیسر آرنلڈ کی صحبتوں نے شبلی کے علمی ادبی ذوق کو چمکا دیا اور ان کے سامنے جاویداں ادبی خدمات کی راہیں کھول دیں۔ علی گڑھ میں شبلی کا قیام قریب 16 برس رہا۔ یہیں سے ان کی قومی شاعری کا آغاز ہوا اور یہیں بیٹھ کر انہوں نے تاریخی تصانیف کے اس سلسلے کو شروع کیا جو شبلی کے تاج وقار کا سب سے گراں بہا موتی ہے۔ سر سید کے انتقال کے بعد شبلی نے علی گڑھ سے تعلق منقطع کر لیا۔ علی گڑھ کے دوران قیام انہوں نے روم و مصر و شام کا سفر بھی کیا۔ علی گڑھ سے ترک تعلق سے کچھ دنوں کے بعد وہ بسلسلہ ملازمت 4-5 برس حیدرآباد رہے۔ ندوۃ العلماء کے معاملات میں انہیں حیدرآباد چھوڑنے اور لکھنؤ میں قیام کرنے پر مجبور کر دیا۔ ندوۃ العلماء 1894 عیسوی میں اس غرض سے قائم کیا تھا کہ عربی مدرسوں کے لیے ضرورت زمانے کے لحاظ سے ایک مفید نصاب تعلیم بنایا جائے۔ شبلی روز اول سے ندوت کے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے۔ حیدرآباد سے ترک ملازمت کے بعد انہوں نے اپنا سارا وقت ندوۃ العلماء کی اصلاح و ترقی کے لیے وقف کر دیا۔ شبلی کی ساری تدبیریں خاک میں مل گئیں، اس لیے کہ ندوت قدامت پرست علماء کی زور آزمائی کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ ندوت سے بددل ہو کر وہ 1913 عیسوی میں اعظم گڑھ چلے گئے اور اس مشہور علمی و دینی ادارے کی بنیاد رکھی جو دارالمصنفین کے نام سے موسوم ہے اور جس نے اپنی 40 سالہ زندگی میں اسلامی علوم اور اردو زبان کی گراں مایہ خدمت انجام دی۔ 1914 عیسوی میں شبلی نے اس دار فانی کو خیر باد کہہ دیا۔ شبلی کی شخصیت میں بڑے حسین امتزاج کے ساتھ کئی خوبیاں جمع ہو گئی ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں محقق، مورخ، ناقد فن، عالم دین، شاعر، مصلح، واعظ، غرض حیرت انگیز مجموعہ کمالات تھے۔ سر سید، آزاد، حالی اور دوسرے معاصر نے اپنے ذوق کے مطابق مذہبیات، مسائل، تعلیم، تاریخ،
تحقیق و تنقید، زبان و ادب، سوانح نگاری اور شاعری میں جو راہیں نکالی تھی، شبلی نے ان کے اندر اپنی عظیم شخصیت کے لافانی نقوش قائم کر دیے۔ وہ عربی کے بڑے عالم تھے۔ فارسی حسن خیال بن کر ان کے مزاج میں رچ بس گئی تھی۔ تحقیق کا ان سے زبردست تعلق تھا۔ ان کی بلند فطرت نے مغربی مروبیت کے طلسم کو توڑ دیا اور انہوں نے جذبہ افتخار کے ساتھ مسلمانوں کی تہذیبی حیات نو کے لیے جدوجہد کی۔ اردو زبان و ادب کے سلسلے میں شبلی کا دائرۂ خدمت بہت وسیع ہے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو میں صحیح تاریخی ذوق کی بنا رکھی اور نہایت مستند اور محققانہ تاریخی تصانیف انتہائی ادبی دلاویزیوں کے ساتھ پیش کی۔ المامون، الفاروق، سیرۃ النعمان اس پایے کی کتابیں ہیں جو تاریخی ادب کے بہترین تقاضوں کو پورا کرتی ہیں۔ تنقید ادب کے سلسلے میں شبلی کی شعر العجم اردو ادب میں اپنی طرح کی ایک الگ نہایت اہم تصنیف ہے۔ شعر العجم میں شبلی نے شاعری کے اصولوں اور معیار حسن و کمال پر کلام کیا ہے۔ فی الحقیقت شعر العجم فارسی شاعری کی تاریخ ہے۔ شبلی نے شاعری کے ان اصولوں کو جنہیں حالی نے پیش کیا تھا، زیادہ وضاحت، حسن توازن اور رعنائی خیال و بیان کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ شعر العجم میں تحقیقی غلطیاں بھی ہیں، لیکن اس سے شعر العجم کے ادبی وقار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ موازنِ انیس و طویل شبلی کا ایک دوسرا تنقیدی کارنامہ ہے اور ان کے اعلیٰ ذوق شعر فہمی کا نتیجہ ہے۔ شبلی نے علمی و ادبی، تہذیبی و تمدنی مسائل پر جو مضامین لکھے ہیں وہ جوہر تحقیق اور حسن انشاء سے مالا مال ہیں۔ مذہبیات میں انہوں نے سر سید کی فکر کو نرم اور شگفتہ بنا کر پیش کیا ہے۔ جدید علم الکلام کی بنیاد رکھنے والوں میں شبلی کی حیثیت بہت بلند ہے۔ ان کی آخری تصنیف سیرۃ النبی ہے جو ان کے ہاتھوں مکمل نہ ہو سکی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ کتاب شبلی کے ہاتھوں پوری ہو جاتی تو یہ انسانی زندگی کا سب سے زیادہ عظیم الشان کارنامہ ہوتا۔ شبلی کی تحریروں میں وقار، تمکنت، شگفتگی اور رعنائی خیال کا بڑا دلکش امتزاج ملتا ہے۔ وہ نہ آزاد کی طرح رنگ و نکہت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ رنگ و نکہت ہی حاصل نظر بن کر رہ جائے، اور نہ حالی کی طرح رنگ و نکہت سے بے نیاز گزر جاتے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ تول تول کر لکھتے ہیں اور بڑے ریاض سے حسن بیان کا نگار خانہ بناتے ہیں۔ شبلی کے اسلوب بیان نے اردو زبان کو ادبیت کا حقیقی جوہر بخشا ہے۔ شبلی ایک بلند نظر شاعر بھی تھے۔ ان کی فارسی غزلیں تغزل کے اعلیٰ ترین کیف کی حامل ہیں۔ شبلی کا اردو کلام ان کی قومی نظموں پر مشتمل ہے۔ ان میں ایک باہمت، خوددار اور سچی تڑپ رکھنے والے مرد مومن کے نعرۂ زندگی کی گونج ملتی ہے۔ شبلی کا شاعرانہ طنز زہر میں بجھی تلوار سے کم اثر نہیں رکھتا۔ سرکار پرستوں پر جو نظمیں انہوں نے لکھی ہیں وہ لطیف ادبی طنز کا بہت عمدہ نمونہ ہے۔